الم تر کیف فعل ربک بعاد. اب قریش مکہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں تو عاد کو اور سمود کو اور فرعون کو قریش مکہ بخوبی جانتے تھے، کیونکہ جو عاد اور سمود ہیں یہ تو بالکل جو ہیں وہ عرب کے اندر ہیں اور یہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کہانیاں بھی نیاز پر تھیں. اور فرعون کی غرقابی مصر میں اہل کتاب بنی اسرائیل کے ساتھ ان روابط کی وجہ سے اس کو بھی یہ خوب سن چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برباد کی ہیں، بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں، لیکن ان کو خاص طور پہ ان تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو لیکن اس کہانی کو یاد کرو. اللہ اکبر. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد، یہ کون عاد تھے؟ یہ عاد ارم تھے، انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام اور حضرت سام کے بیٹے ناقوس اور ان کے بیٹے ارم، اور ارم کا بیٹا عاد تھا. اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو عاد اولا اور عاد اخرى کہتے ہیں، یہ اسی عاد کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھی پشت میں بیٹا ہے. اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں اور ان نسل سے جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے جو کہ ان کے اباء و اجداد تھے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد وہی ارم ذات العماد، وہ ارم والے عاد ذات العماد جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم عاد نے کیا تھا. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں اور حسن پیدا کر لو. لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب عمارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ہیبت کیا ہے. اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا، اللہ خود کہتا ہے اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا. جتنے وہ جسیم تھے، جتنے وہ زوراور تھے اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا. لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئی اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے جو ہے وہ عبرت کی کہانی ماں بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی. یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے. یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں. تو وادی قرا کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی. آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے. یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں. لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے. ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے، اسی شغل میں رہتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کی اذن سے اور کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے، یہ خاص وہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو گئی. اب کہا کہ اس کی باری کا حوض کا پانی تم نے نہیں پینا، اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے. جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوض پی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی، دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے ایک جانور ہو کے اس کو یہ اعزاز اور تکریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوض پہ وہ مالکن ہو حوض کی اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکیں. یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. نسبت کتنی اونچی ہے یار. آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں، اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں
اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر، اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں، اور اس کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ سونے اور چاندی اور طلا کا کام کروائیں، لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ جس کو نسبت میرے رب سے ہے، بھلا کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے، تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو، اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اچھا، انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری، درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا، وہ زمانے نے دیکھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا، یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں۔ اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے، اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے۔ یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا تھا، نام پڑ گیا میخوں والا فرعون۔ تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرتناک سزا دیتا تھا، پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر جو ان کا حال ہوا، اللہ اکبر، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی، تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا، تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز ارشاد فرمائی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی فطرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار، وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح و شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر،
لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقولو بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے، تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار، کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو فقر بوذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو، اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو۔ یہ عزت ہے، عزت، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے۔ زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ واویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ دیا، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے۔ ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو۔ آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے، غور کیجئے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی، اور اس بات کس چیز کا کیا گیا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ۔ ایسے ہی نہیں، جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو عرش کر اٹھتا ہے،
اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے، اسلوب دیکھیے۔ بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا۔ اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ روٹی کا نہیں ہے۔ بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکتی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے۔ اب وہ بھی سوچیں، عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن، اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو۔ بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں۔ آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو، راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا، اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو، کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں؟ اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا اما ترضى دن ابو کا، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ وہ عائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وہ فاطمہ بنت محمد اختوں کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے۔ مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے، تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے۔ تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے، اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں۔ اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے؟ تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی۔ تو بات ہے، بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب،
کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت تکریم، میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ عرض کی کہ حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے، یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے، اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا، یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے۔ یہ ہے وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بلکہ رویہ کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکا دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ،
یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے، کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں، اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء، یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امارت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا، میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا۔ جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا۔ اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں، جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔
بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت المالک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے، اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہے گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندوں وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو آج اس پہ راضی ہو جاؤ، وہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی تو یہ 10 دن مجھے اور آپ کو نصیب ہوئے، اور اب دعا کا مرحلہ آن پہنچا۔